جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ابھی جو ہے میں آپ کو اسائنمنٹس پہ جو ہے یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہے MKT 501 کے اسائنمنٹ ہے، اور دو میں لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی، اور اس پہ جو ہے نا ایک سینیریو دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے سولیوشن کے لیے جو ہے وہ اس کے جو پوائنٹ دیے گئے ہیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے، اور ساتھ میں اس میں ریکوائرمنٹس جو ہوتے ہیں وہ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سینیریو کیا ہے، اور اس کے بعد ریکوائرمنٹس اور ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جو انوائرمنٹ ہوتا ہے کسی بھی بورڈ کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جیسے اس میں بات کی گئی ہے، ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے مارکیٹنگ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بیسیکلی مارکیٹنگ انوائرمنٹ پہ بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے اس میں کہ جو مارکیٹنگ انوائرمنٹ ہے وہ اس کے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انوائرمنٹ کو بنانا کیسے ہے ٹاسک کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیا گیا ہے کہ ٹاسک جو ہے وہ کون کون جو ہے ٹاسک کو جو ہے کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے، وہ اس میں سپلائر بھی آ جاتے ہیں، ڈسٹریبیوٹر، ڈیلرز، اور اس کے بعد ہوتے ہیں کنزیومرز، ٹھیک ہے۔ سو اس میں کیسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ اگر چیز سیل کر رہے ہیں، آپ نے کوئی چیز بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کرتے کیا ہیں، کسی سپلائر کو دیتے ہیں، پھر وہ آگے جو ہے ڈسٹریبیوٹرز کو دیتا ہے، پھر آگے ڈیلرز کے پاس بھی جاتی ہے، پھر آگے جو ہے کنزیومرز کے پاس جاتی ہے۔ کنزیومر کیا ہوتا ہے؟ ایسا انسان جو کہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے یوز کرنی ہے، آگے جا کے گھر میں لے کے جائیں گے، یہ وہ کنزیومرز ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر دیا گیا کہ جو اس میں جتنے بھی ڈیموگرافک اینڈ نیچرل، اکنامک، ٹیکنالوجیکل، پولیٹیکل، لیگل اینڈ سوشیو کلچرل فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہوتے ہیں وہ اس انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں آگے بول رہا ہے کہ ہر طرح کے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو ہم وہ کنٹرولیبل ہوتا ہے اور ان کنٹرولیبل ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انوائرمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ فیکٹرز انہوں نے دیے ہوئے ہیں اور اسی پہ بات کرنی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ یہ ABCDE تک جو ہے یہ دیے گئے ہیں۔ ابھی جو ہے اس میں نے کیے ہوئے ہیں، جتنے میں نے گرین کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کنٹرولیبل میں آئیں گے، اور جتنے بھی جو ہیں یہ یلو کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کنٹرولیبل میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ سو جسٹ آپ نے جو ہے اس میں جو آگے لکھنا ہے وہ کنٹرولیبل اینڈ ان کنٹرولیبل، وہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر جو ہے اس کا بیسیکلی جو اگر ہینڈ آؤٹس میں جائیں تو یہاں پر آپ کا جو ہے یہ پیج نمبر 11 پہ، ادھر تو 11 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب آپ PDF اوپن کی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس بک ہوگی، آپ کے پاس مطلب جو پرنٹڈ بک ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا 11 پیج ہوگا، اور اگر آپ PDF کو اوپن کریں گے تو وہ آپ کا 12 پیج ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو ہے یہ چیز کنٹرولیبل فیکٹرز اور ان کنٹرولیبل فیکٹرز یہ آپ نے جو ہے کر لینے ہیں، اور یہ آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ اس میں ہیلپ فل ہوں گے آپ کے لیے۔ اچھا، ابھی یہاں پر آپ چیک کر لیں کہ یہ 5th والا جو یہ لیکچر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے 6 آ گیا ہے، 5th والا لیکچر بن رہا ہے بیسیکلی یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو ہے نا اس پہ دیکھنا ہے کہ کون سے کنٹرولیبل ہوں گے اور کون سے ان کنٹرولیبل فیکٹرز ہوں گے۔ یہاں پر جو ہے میں نے اس میں لگا دیا ہے کہ یہ کنٹرولیبل فیکٹرز ہیں جو گرین ہیں، اور جو ان کنٹرولیبل ہیں وہ یلو ہے۔ اب یہاں پر ہے گڈز اینڈ سروسز کیٹیگری اینڈ کلچر
that exists inside the organizations. ٹھیک ہے. سو ابھی یہاں پر جو ہے کنٹرولیبل فیکٹرز جو ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ لائن بزنس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اوور آل آبجیکٹیوز ہیں, اور اس کے بعد ہے یہاں پر رول آف مارکیٹنگ, اور اس کے بعد ہے یہ کارپوریٹ کلچر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ کلچر بھی آ گئے اس میں. اس کے بعد سروسز کیٹیگری بھی آ گئی, گڈس بھی آ گئیں, کہ ظاہر ہے کہ گڈس جو ہوتی ہیں وہ آرگنائزیشن کے پاس ہوتی ہیں, سروسز آرگنائزیشن کی اپنی ہوتی ہیں. سروسز کیٹیگری جو ہے وہ خود جو ہے آرگنائزیشن کو چوز کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے کلچر وہ کیسا ہونا چاہیے وہ آرگنائزیشن خود یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے آرگنائزیشن کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, اسی لیے ہم اس کو بول سکتے ہیں کنٹرولیبل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے بی, یہ ہے کریکٹرسٹکس اور انکمز, اسٹیٹس اور ریس, ایجوکیشن آف کنزیومرز, پلاننگ اینڈ ریسرچ ڈن بائی کمپیٹیٹرز اینڈ لاز, رولز, کنٹرولز, پالیسیز اینڈ فریم ورک آف گورنمنٹ. ابھی یہاں پر جو ہے نارملی اگر آپ دیکھیں تو کیریکٹرسٹکس جو ہوتی ہیں مارکیٹنگ وہ کہ ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے ہر روز ہر آئے دن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں, اس لیے جو ہے یہ انکنٹرولیبل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ مطلب وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتی, وہ ہر روز چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اس میں انکم جو ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے ہر روز, ہر آئے دن جو ہے وہ اس کے جو چینجنگز بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اس میں انکم اپ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹس کہ اپس ڈاؤنز میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی ڈیفیکٹ ہوتی ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے. اس طرح سے جو ہے اسٹیٹس کو بھی مینٹین نہیں رکھا جا سکتا. اس کے بعد ریس مطلب ہوتی ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہے وہی کام جو ہے ایک اور آرگنائزیشن کر رہی ہے. اب جو دونوں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ریس میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرنے لگیں گے, تو پھر جو ہے اپنا نقصان کرنے پہ جو ہے نا وہ آئیں گے. ایک دوسرے پہ دھیان دینے کی بجائے جو ہے آرگنائزیشن بہتر سمجھے گی کہ وہ اپنے آپ پہ دھیان دے, اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایجوکیشن آف کنزیومرز ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں ان کی ایجوکیشن. اب ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے, کیا مطلب ہے اس بات کا کہ پروڈکٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کنزیومرز ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اس میں کیا اچھی چیزیں ہیں اور ان کے کیا اچھے ایفیکٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کے اکارڈنگ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں کتنی اچھی ہیں, اور آپ کے علاوہ جو ہے کسی اور جو پروڈکٹ ہے وہ اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کنزیومرز کے لیے اچھی نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں کنزیومرز کو جب تک پتہ ہوں گی تب بھی وہ جو ہے کنزیومرز جو ہیں اس پروڈکٹ کی طرف آئیں گے. اگر کنزیومرز کو جو ہے یہ پتہ نہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی طرف نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. سو ایجوکیشن جو ہے یہ ایجوکیشن آف کنزیومرز یہ وہ والی ایجوکیشن ہے, وہ نالج ہے جو کہ آپ کی کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے جو ہے ان کے پاس ہونا چاہیے. جیسے بہت ساری جو اگر کاسمیٹک کی بات کر لی جائے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈفرینٹ 2 طرح کے جو ہے کیمیکلز بنائے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہارش کیمیکلز ہیں جو کہ اسکن کے لیے جو ہے وہ یوز نہیں کیے جا سکتے, انسان کے لیے جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے. ایک ہوتے ہیں اچھے والے کیمیکلز. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں ہارش کیمیکلز. ہارش کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. تو جو اچھے والے کیمیکلز ہوتے ہیں, کیمیکلز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کاسمیٹک جو ہے وداؤٹ کیمیکل بن گئی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ بہت ہی بالکل ہی فضول بات ہے, کیونکہ جو ہے
کیمیکلز کے بغیر کوئی بھی چیز بن ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بنانے والے کو طے کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ہارش کیمیکلز جو ہے اس میں یوز کرنے ہیں یا اچھے والے جو صحیح کیمیکلز ہیں وہ یوز کرنے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہارش کیمیکلز ہیں وہ ہوتے ہیں سستے، ٹھیک ہے، ان کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے بنسبت جو کہ اچھے والے ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے کچھ لوگ اسی کو پریفر کرتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے جو کاسٹ ہے وہ کم جو ہے آئے اور ہمیں پروفٹ جو ہے وہ اچھا ہو۔ اسی لیے جو ہے جیسے بہت ساری جو کاسمیٹک میں وائٹننگ کریمز ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جو آرگینک میں اگر بولا جائے اچھے جو کیمیکلز ہیں وہ فوری ری ایکشن کبھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ فوری ری ایکشن جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہارش کیمیکل اس میں ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ 1-2 دن میں جو ہے وہ فوری طور پہ افیکٹ دیکھنے میں دکھا تو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے جیسے ہی آپ جو ہے اس کو چھوڑتے ہیں، اس کریم کو آپ 2 دن لگانا بھول جاتے ہیں تو آپ کے جو فیس ہے، آپ کی سکن ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ وہ ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اور جو ہوتے ہیں اچھے کیمیکلز کے ساتھ ایک بہت اچھی چیزیں کے ساتھ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ہربل پروڈکٹس جو ہوتی ہیں ان کا جو رزلٹ ہوتا ہے کم سے کم جو ہے وہ 15 ڈیز تک کا مارجن لگایا جا سکتا ہے کہ 15 ڈیز تک میں آپ جو ہے اس کا اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں، آپ کو ایک اچھا ایفیکٹ ضرور مل سکتا ہے۔ اور نارمل پروڈکٹس جو کہ مطلب ایسے کیمیکل سے بنائی گئی ہوتی ہیں جو کہ اچھے نہیں ہوتے، اور جو ہوتی ہیں ہربل پروڈکٹس ان میں جو ہے یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ دونوں جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے تو ایک فوری طور پہ اثر ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو جو ہے نا ایک محسوس نہیں ہوتا اتنا اچھا، مطلب جسٹ صرف دیکھنے کو۔ لیکن جب آپ ہربل یوز کرتے ہیں تو آپ کو واضح طور پہ ایک اچھا ایفیکٹ محسوس ضرور ہوتا ہے اسٹارٹ میں ہی، فرسٹ ٹائم میں ہی یوز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ چیز ہو گئی ہے کہ اس میں ایجوکیشن کیسی ہوتی ہے، کیا مطلب ہے ایجوکیشن آف کنزیومرز کا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پر جو ہے یہ پلاننگ آف ریسرچ ہے کہ پلاننگ اینڈ ریسرچ جو ہے یہ بھی آئے دن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، اس کے طریقے، اس کے جو بینیفٹس، اس کے جو پرابلمز، سولیوشنز، ہر چیز جو ہے اس میں بہت زیادہ چینج ہو رہی ہے۔ سارے کمپٹیٹرز جو ہیں اپنے اپنے نئے طریقے لے کے آتے ہیں اور اس سے جو ہے اپنی ریسرچ کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک آرگنائزیشن کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو مینٹین رکھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد لاز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہر آئے دن جو ہے چینج بھی کیے جا سکیں، کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے لاز جو ہیں ان پہ بھی کوئی نہیں کیا جا سکتا ایسا کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہے رولز۔ تو رولز جو ہوتے ہیں وہ ایٹ دی ٹائم جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ان کو بھی اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کنٹرولز کیا ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے نا مینٹین رکھنا، تو ظاہر ہے ہر چیز کو ایک ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے مینٹین نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اب دیکھیں کہ اپنے آرگنائزیشن کے اندر جو چیزیں ہیں، سروسز ہیں، گوڈز ہیں، اور یہ ساری چیزیں کلچر ہے اپنی آرگنائزیشن کا، اس کو تو مینٹین رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں باقی ہیں ان کو مینٹین رکھنا پاسیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پالیسیز اینڈ فریم ورک آف گورنمنٹ۔ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی جو ہیں وہ چینج ہوتی جاتی ہیں، فریم ورک چینج ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بھی کنٹرولیبل نہیں ہے، اس لیے یہ جو ہے ان کنٹرولیبل میں آئے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سی۔
تو سی میں کیا ہے، یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ کنٹرولیبل میں ہے، یہ گرین کیا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے. یہاں پر ہے یہ نیومیریکل گولز آف دا آرگنائزیشن، ٹھیک ہے. ابھی یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے بنا رہی ہے کاسمیٹکس جیسے بنا رہی ہے. اب اس کو یہ ہے اس نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ہم نے جو ہے اس دفعہ کریم لانچ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے 1000 جو ہیں وہ باٹلز یا جارز جو ہیں وہ ہم نے بنانے ہیں. تو وہ ایز اٹ از جو ہیں اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، کہ مطلب اتنے جو ہیں وہ ضرور بنا سکتی ہے. تو یہ ہو گیا ان کے گولز کے حوالے سے، مطلب نیومیریکل گولز کے اتنے جو ہیں انہوں نے اتنا کام کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے بس میں کی بات ہے، وہ اس کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہاں پر کہ اور اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے کہ اینڈ ٹائپ آف اونرشپ، ٹھیک ہے، کہ مطلب ٹائپ آف اونرشپ جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے، یہ جو ہے یہ بھی آرگنائزیشن طے کرتی ہے، وہ مطلب اس کے آرگنائزیشن کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے اسپیسیفک بزنس آف دا کمپنی، کہ اپنی ایک جو کمپنی ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، وہ اپنا جو اسپیسیفک بزنس ہے اس کو کنٹرول کرنے کی اہل ضرور ہوتی ہے. وہ اپنے بزنس کو اچھے طریقے سے مینیج بھی کرتی ہے، کنٹرول بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے. کہ جیسے اگر کوئی کاسمیٹک کا بزنس ہے تو وہ اپنے بزنس کو جو ہے اچھے طریقے سے مینیج کرے گا، کنٹرول کرے گا. اگر جو ہے کسی کا جوس کا بزنس ہے تو اس کو بھی وہ کنٹرول کرنے کا اہل ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے یہ کنٹرولیبل ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے، یہ بھی ہمارا ڈی ہے، یہ بھی کنٹرولیبل میں آ رہا ہے، انٹیگریشن آف مارکیٹنگ سروسز بائی دا آرگنائزیشن. اب یہ کیا ہے ہو رہا ہے کہ جو مارکیٹنگ سروسز ہے وہ کیسی لینی ہے، کیسی ہونی چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے مارکیٹنگ جو ہے پورا سال نہیں چلتی ہے. کوئی جب بھی پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ اس کے ہوتا ہے، یا پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے کچھ ٹائم کے بعد جو ہے اس کی مارکیٹنگ چل رہی ہوتی ہے. تو وہ جو ایک گولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آرگنائزیشن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے مارکیٹنگ سروسز کیسی یوز کرنی ہے، کیسے کیسے ہم نے لینا ہے مارکیٹنگ جو سروسز کو، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کنٹرولیبل ہے جو آرگنائزیشن کے لیے. ابھی آگے آ جاتا ہے ای، ٹھیک ہے. ای جو ہے یہ انکنٹرولیبل ہے، اس میں دوبارہ سے پھر آ گیا ہے ریسرچ میں. اس کے بعد میتھڈز میں کیا آ جاتا ہے کہ جو کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے اس کو بنانے کے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. اس میں جو ہے سیلنگ جو میتھڈز ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، آئی ٹی انڈسٹریز امپروو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے جیسے وہ ایم سی کیو ٹائپس آ جاتے ہیں کہ وہ اگر ویب سائٹ پہ وہ سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن، تو اس میں ایم سی کیو ٹائپ آ جاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کون کون سے پرابلمز ہیں، آپ کا اسکن پرابلمز ہیں. پھر اس سے آگے جو ہے آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری یہ پروڈکٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ میتھڈز میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ریسرچ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ریسرچ میتھڈز جو ہوتے ہیں وہ ہر روز چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے مشینز اینڈ ایکوپمنٹس ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجیکل چینج. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہر روز جو ہے نئی مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی مشینیں بن رہی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ایک آرگنائزیشن کبھی بھی جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ کوئی جو ہے کسی کو روک نہیں سکتا ہے کہ آپ مشینیں نہ بنائیں، کیونکہ ہر روز جو ہے ایک نئی جو ہے ایجاد ہو رہی ہوتی ہے، نئی انوینٹ ہو رہی ہوتی ہے چیزیں، ٹھیک ہے. تو جو مشین ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس کے فوراً بعد ابھی بھلے ہی انہوں نے ابھی لی ہے تو اس کے فوراً بعد ہی اس سے آگے کوئی نئے 10 ماڈل جو ہیں وہ آ کے جو ہے مارکیٹ میں آ جائیں، ٹھیک ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اینڈ ریٹ آف گروتھ، ٹھیک ہے.
ریٹ آف گروتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اس کا جو بزنس ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہے، اس کو جو ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے، اس کی سیلنگ کیسے چل رہی ہے، سیلنگ کتنی اچھی چل رہی ہے، کبھی اپ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ڈاؤن ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہ ہوتا ہے ریٹ آف گروتھ ریٹ، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب سیلنگ جو ہوتی ہے وہ ہائی ہوگی تو ظاہر ہے کہ گروتھ ریٹ اپ ہوگا، اور اگر جو ہے وہ اس میں جو ہے کمی ہوگی یا کوئی چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں ایسی، تو نارمل جو ایک جیسے کنٹری انوائرمنٹ ہے وہ اگر افیکٹ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گروتھ ریٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ کنٹرولیبل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے یہاں پر سیکٹرل فیکٹرز ٹھیک ہے، اینڈ دا ٹرینڈز ان اکانومی۔ اب یہاں پر آپ چیک کر لیں کہ سیکٹرل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں، کہ جو بھی آپ کا سیکٹر ہے، جیسے اگر کسی کا جو ہے میں کاسمیٹک کا ہی لگا لوں تو کاسمیٹکس میں جو ہے ہر روز نئی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں مارکیٹ میں، ہر روز جو ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ لوگوں میں تھوڑا شعور آنا شروع ہو چکا ہے، لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جتنے بھی جو آرگینک ہربل چیزیں ہیں وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جو ہے جو سیکٹرل فیکٹرز ہیں ان کو جو ہے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد جو ہوتے ہیں ٹرینڈز ان اکانومی، ٹرینڈ جو ہوتے ہیں ابھی جیسے آج کل جو ہے رائس جو پروڈکٹس ہیں ان کا جو ہے بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اس سے پہلے جو ہے وٹامن سی کا تھا، اس سے پہلے جو ہے اور چیزوں کا تھا، تو یہ سارا جو ہے ٹرینڈز ہر دوسرے دن یا ہر سال میں چینج ہوتے رہتے ہیں، اس لیے جو ہے آرگنائزیشن کے لیے کنٹرولیبل نہیں ہوتے، اس کے یہ ان کنٹرولیبل میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہاں پر میں نے سولیوشن اس طرح سے میں نے دیا بھی ہوا ہے، اسی کے اندر سے میں نے دے دیا تھا، اس پہ جو ہے میں نے کوئی فائل جو ہے وہ میں نے بنائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے اس میں آپ کا جو میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ جو ہے پرنٹڈ بک ہے تو پھر آپ کا 11th پیج ہوگا، اور اگر آپ کے پاس PDF ہے تو پھر آپ کا 12th پیج ہوگا، یہاں پر میں نے 11 لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے جتنے میں نے گرین کیے ہوئے ہیں آپ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کنٹرولیبل ہیں، ACD، ٹھیک ہے، یہ 3، اور E اور B، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کے ہوتے ہیں ان کنٹرولیبل۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے ان کو بھی لکھا ہوا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے کلیئرلی سمجھ آ جائے کہ کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہوگی۔ تو اس کو جو ہے نا جیسے چیزیں جو ہیں میں نے یہاں پر گائیڈ کر دی ہیں، اب آپ نے جو ہے نا یہ کنٹرولیبل اینڈ ان کنٹرولیبل جو چیزیں یہاں پر دی گئے ہیں، یہ پوائنٹس یہ آپ نے ضرور جو ہیں یہ یاد کر لینے، یہ ان کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے کور، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ضرور جو ہیں ایگزام میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے آپ کریں اور اس کو جو ہے کور کریں، آپ اپنی اسائنمنٹ کو سینڈ کریں، اور اگر آپ کی جو اسائنمنٹ ہے یہ ہوتی ہے جیسے کہ پیسٹ آپشن جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اور فائل میں جو ہے وہ آپ کو سینڈ نہیں کرنی ہوتی، وہاں جا کے لکھنی ہوتی ہے، اور آپ نے جو ہے ادھر بنا لی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے، یہ وہاں پر لکھی جا سکتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ بہت سارا جو ہے لائٹ کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک جو ہے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آلریڈی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو جو ہے اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کو مل جائے گا، میری MGT 602 کی جو لاسٹ میں نے کل آئی تھنک میں نے بنائی ہے،
ویڈیو، اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا کہ آپ جو ہے اس کو پیسٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس میں میں نے میتھڈ آپ کو بتایا ہوا ہے مکمل طور پہ. تو جو ہے MGT 602 کا بھی یہی تھا کہ اس میں جو ہے وہ جو وہاں پہ ہی کرنی تھی. میں نے فائل بنا کے پھر بعد میں جو ہے اس میں جا کے وہی کام ہوتا ہے کہ وہاں پر ایٹ دی ٹائم جو ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی جا کے آپ جو ہے پیسٹ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے مکمل اسائنمنٹ جو ہے ادھر بنائیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہاں پر جا کے جیسے میں نے بتایا ہے ویسے آپ نے جو ہے جا کے پیسٹ کرنی ہے. پھر اس کو جو ہے اور جو پیسٹ کرتے ہیں جیسے یہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سو اس کا جو ہے جیسے یہ بنی ہوئی ہے، یہ اس کی ساری کی ساری جو اس طرح سے سیٹنگ کی ہوئی ہے، تو یہ مکمل سیٹنگ کے ساتھ وہاں پر نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے نا ایسے بالکل ہی مرج کی ہوئی، جیسے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ چیز جیسے ہے نا اس طرح سے سارے پیراگراف کی طرح جو ہے نا وہ اس میں آ جاتی ہے. تو آپ کو پھر جو ہے اپنی فائل کو دیکھتے ہوئے وہاں پر جو ہے نا اپنی لائنس کو جو ہے سپریٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کو، اور بس یہ کام کرنا ہوتا ہے. باقی اور جو ہے کیونکہ جو وہاں پر ٹائپ کرتے ہوئے جو ہے نا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح سے پیسٹ والا جو ہے وہ کام کر لیں تو وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں جا کے MGT 602 کی جو اسائنمنٹ کے ڈسکرپشن میں جو ہے نا آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو کا. تو آپ انشاءاللہ جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے کلیئر کر لیں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.